یا اللہ شیطان نے مجھے رنج و غم میں مبتلا کر دیا، وہ ٹھنڈا بھی ہوگا نہانے کے لیے اور بڑا شیریں میٹھا بھی ہوگا پینے۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کریں جو اللہ کا ہو جاتا ہے آزمائشوں کا وقت اپنی جگہ پر، پروردگار مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے، تو بڑا رحم فرمانے والا ہے، شفا تو نے دی ہے۔ آپ نے کہا ظالم وہ تو شیطان ہے، تو مجھ سے کیا کہتا ہوں، میں تو اپنا شکوہ اور تکلیف انتہا کو پہنچ جاتی تو میرا خدا مجھ سے پوچھتا تھا، آپ امید دنیا میں رکھتے تھے مگر سیدھا اللہ آپ کو مرنے کے بعد عطا فرمانا۔ اپنے ہاتھ اٹھائے بھائی اللہ آپ کے بیٹے کو شفا دے دے۔ رات ہوئی تو آپ انبیاء کرام میں سے آج ہم جس نبی محتشم و مکرم کا ذکر کریں گے وہ حضرت ایوب علیہ السلام ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں کچھ اختلاف رائے ہے، یقینی طور پر معلوم نہیں۔ بعض نے کہا کہ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا تھا عیسو، اس کی اولاد میں سے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، آپ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی کے بیٹے ہیں، نواسے ہیں۔ تو اگر لوط علیہ السلام کی بیٹی کے نواسے ہوں تو لوط علیہ السلام کا اہم رشتہ دار کون ہے قریبی؟ ابراہیم علیہ السلام، وہ ان کے چچا ہے۔ لوط علیہ السلام بھتیجے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، اور اس اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب اور ان کے بیٹے عیسو، پھر ان کی اولاد وہ پھر تھوڑا آگے چلے جاتے ہیں سالوں میں۔ اور اگر لوط علیہ السلام کے نواسے ہوں تو پھر یہ یعقوب علیہ السلام کے قریب کے زمانے میں لگتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اصل زمانہ کون سا ہے۔ قرآن مجید میں 4 مقامات پر آپ کا ذکر آیا ہے۔ 2 مقامات سورہ النساء اور سورہ الانعام، ان میں صرف نبیوں کے جو نام آئے ان میں آپ کا بھی نام آیا، بس اتنی تفصیل ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ نے جب 4-5 نبیوں کا ذکر کیا تو ان میں ایک نام آپ کا بھی لے لیا، بس نام کی حد تک ذکر ہے اور ڈیٹیل نہیں۔ یہ میں پہلی 2 صورتیں سورہ النساء اور الانعام میں صرف آپ کا اسم مبارک لکھا ہے، اور جو دوسری 2 صورتیں ہیں سورہ الانبیاء اور سورہ الصاد، ان میں تھوڑی تھوڑی تفصیل ہے 1-2 آیتوں میں، اس سے زیادہ ذکر آپ کا قرآن میں نہیں۔ کچھ احادیث پاک، 2 یا 3 احادیث پاک ہیں جن میں آپ کے تذکرہ مبارک کا ذکر ملتا ہے، اس کے علاوہ جتنی تفصیلات ہیں وہ ہمارے پاس تورات اور انجیل اور اسرائیلی روایات میں سے ہیں۔ روایات کا جو سٹیٹس ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ ان کے بارے میں صبر ایوب بڑا مشہور لفظ کہا جاتا ہے، اور واقعتاً قرآن نے بھی ان کے صبر کا ذکر کیا، یہ بات تو متفق علیہ ہے، جس پہ کوئی اختلاف نہیں۔ مگر بیماری کیسی تھی، کس قسم کی تھی، بیماری کے اسباب کیا تھا، بیماری کی تفصیل کیا تھی، یہ باتیں قرآن و حدیث میں نہیں آتی۔ ہم اس سے کچھ روایات کا آگے چل کے ذکر کریں گے، مگر وہ جو میں ذکر کروں گا اس کا جو استنادی درجہ ہے، اتھینٹسٹی ہے، وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ وہ قرآن و حدیث سے نہیں ہے۔ ہماری تفسیروں میں روایات ہیں، اچھا تفسیر قرآن کی ہوتی ہے، قرآن کی تفسیر میں روایات موجود ہیں، مگر وہ قرآن نہیں ہے۔ مفسر قرآن کی آیت پڑھ کر جہاں جہاں سے اس کو متعلقہ مواد ملتا ہے تفسیر میں اکٹھا کر دیتا ہے، اور بعض مفسرین کرام ایسے بھی گزرے، یہ میں ان لوگوں کے لیے بات عرض کر رہا ہوں جو قرآن کی تفسیریں اٹھا کے پڑھتے ہیں خود، ان کے لیے بطور خاص بعض مفسرین کرام وہ گزرتے ہیں جنہیں جو واقعہ ملتا ہے، مستند ہے مستند نہیں ہے، ضعیف ہے کمزور ہے، حتیٰ کہ جھوٹا ہی کیوں نہیں ہے، وہ لکھ دیتے ہیں اور پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں قاری کے اوپر کہ وہ خود فیصلہ کر لے کہ اس میں سے ٹھیک بات کون ہے، غلط بات کون سی ہے۔ یہ فیصلہ شاید آج کے 100 سال پہلے کے لوگ جو اتنے علم والے ہوں گے جو کر لیتے ہوں گے، آج کے آدمی کو کچھ خبر نہیں ہوتی، اور جو وہ نامناسب واقعہ ہوتا ہے اس کو بھی ہمارے ممبروں سے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بات
جو غلط ہے، ٹوٹلی غلط ہے، ادب پیغمبر کے خلاف ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ پچھلی کتابوں میں کیسی کیسی روایتیں موجود ہیں اور وہ ہماری تفسیروں میں آ گئی ہیں۔ مثلا حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ وہ چھت پر کھڑے تھے، ان کی نگاہ کسی گھر پر پڑی، ایک خاتون کو دیکھا تو ان کا دل اس پر آ گیا، تو اس کے شوہر کو میدان جنگ میں بھیج دیا گویا کہ مروانے کے لیے، بعد میں اس کی بیوہ سے نکاح کر لیا۔ یہ بات کسی پیغمبر کے شایع نشان ہو سکتی ہے؟ نہیں، مگر یہ باتیں تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی ہیں، تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی یہ باتیں۔ اب ہمارے مفسر بعض، میں چند کی بات کر رہا ہوں، جو وہاں سے اٹھاتے ہیں چیز کو اور بیان کر دیتے ہیں، آگے فیصلہ کاری پہ چھوڑ دیتے ہیں، پڑھنے والے پر۔ اب پڑھنے والوں کی سطح آج کے زمانے میں وہ نہیں رہی، اس لیے میرا طالب علمانہ انداز یہ ہے کہ باتوں کی جو علمی حیثیت ہے اسے واضح کر کے بتائیں، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں پیدا نہ ہوں، لوگوں کے ذہنوں کے اندر اپنے وہ یہ نہ سمجھ لے کہ یہ واقعہ ہمارا دین ہے۔ یہ دین نہیں ہے، یہ وہاں بیان ہوا، اور ہمارے دین کا اصول یہ کہتا ہے کہ پیغمبر کی طرف کبیرہ گناہ تو کیا صغیرہ گناہ کی بھی نسبت نہیں ہو سکتی ہے، اور یہ تو گناہ ہے سارے، یہ کیسے کوئی نبی کر سکتا ہے؟ تو میں نے آپ کے سامنے چھوٹی سی وضاحت رکھ دی تاکہ جو واقعات آپ پڑھتے ہیں ان کے بارے میں یہ ضرور سوچا کریں اور کھوج لگایا کریں کہ اس واقعے کا اصل سورس کیا ہے، ماخذ کیا ہے، یہ بات چلی کہاں سے ہے۔ قرآن ہے، سر آنکھوں پر ہمارا ایمان ہے، حدیث صحیح سے ثابت ہے، سر آنکھوں پر ہمارا ایمان ہے، مگر اس کے علاوہ کے جو واقعات ہیں اگر قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق ہوئے تو قبول کریں گے، قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق نہ ہوئے تو انہیں رد کر دیں گے، بھلے کہنے والا کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو۔ یہ تھوڑی سی جرت کی بات ہے کہ کہنے والا کتنا بڑا بندہ ہی کیوں نہ ہو کہ فلاں نے یہ واقعہ بیان کیا، اگر وہ بات قرآن و سنت کے اصولوں کے خلاف ہے تو پھر بندہ نہیں دیکھا جائے گا، اللہ رسول کی ذات کو دیکھا جائے گا، وہ ہمارے سب سے اعلیٰ اور معتبر ہے۔ میں قرآن مجید کے جن دو مقامات پر ذکر ہوا ایوب علیہ السلام کا، پہلے ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 83 اور 84 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ، اور ایوب علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا۔ اچھا، باقی انبیاء کا ہم پڑھتے تھے تو زیادہ تر کے واقعات میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے فلاں پیغمبر کو فلاں قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے جا کر قوم سے یہ کہا، قوم نے جواب میں یہ کہا، ان کے ذکر میں ایسی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ یہاں اتنا میں اس نادا ربہ ہوں، جب ایوب علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا، اپنے پروردگار کو ندا دی، نادا یونادی، ہم کہتے ہیں منادی ہونا، یعنی کہ کسی چیز کا اعلان کروانا، ندا دی، ربہ، اپنے پروردگار کو انہوں نے آواز دی، انی مسنی الضر، میرے پروردگار مجھے تکلیف آ گئی ہے۔ لفظ کیا ڈھونڈے؟ انی مسنی الضر، مجھے رنج تکلیف نے آج چھوا ہے۔ مسا کا معنی ہوتا ہے چھونا، مس کرنا، مسنی الضر، تکلیف نے مجھے چھو لیا ہے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اے مولا تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ بس اتنی دعا کی اللہ سے، مجھے تکلیف نے آج چھوا ہے، تو بڑا مہربان ہے مولا، تیری رحمتیں بڑی وسیع ہیں۔ سارا مدعا اسی بات کے اندر ہی اندر۔ ہمارا انداز ہوتا ہے ہم چیزوں کو ذرا زیادہ کھول کے، مجھے یہ ہو گیا، مجھے یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، تو انہوں نے ایک عرض، اصل میں یہ ان کا مقام صبر تھا کہ اللہ کے سامنے بھی اپنا شکوہ نہیں کرنا، اپنا دکھ نہیں رکھنا، وہ دیکھ جو رہا ہے میرے حال کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا، جب آپ کو آگ کے چیخے میں ڈالا جانے لگا تو جبرائیل امین آ گئے، کہا جی میری ہیلپ کی ضرورت کوئی ہو، تو آپ نے کہا کہ میرا پروردگار میرے حالات سے خوب واقف ہے۔ ہر ایک کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، اپنا لیول ہوتا ہے، اپنا درجہ ہوتا ہے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے اپنے مسائل بیان کرنا کوئی غلط نہیں ہے،
ایوب حضرت یعقوب علیہ السلام ایسے ہی کرتے تھے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میرا یوسف۔ اولاد نے کہا آپ کو بڑھاپے میں ابھی تک وہ یاد آ رہا ہے، انہوں نے کہا تم سے کیا کہتا ہوں، میں تو اپنا شکوہ شکایت اپنے خدا کی بارگاہ میں رکھ رہا ہوں۔ تو ان کا انداز بات کھولنے والا تھا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے تفصیلات رکھنے والا تھا۔ ایوب علیہ السلام کا انداز خاموشی والا تھا، اپنے جسے کہتے ہیں نا اپنے غم کو اپنے اندر گھٹانا اور اس کے اوپر قابو رکھنے کی کوشش کرنا۔ جب حد سے آگے بڑھ گئے، ہم آگے تفصیل پڑھیں گے کہ اس دعا کا وقت کب آیا۔ یہ دعا آپ نے نہیں کی، آپ کو جب بیماری آئی اللہ جانتا ہے بیماری کی نوعیت کیا تھی، بعض لوگوں نے بیان کیا، میں اس کو پھر اس کا آپ کو اس کے اوپر حکم بھی بتاتا ہوں۔ بعض لوگوں نے بیان کیا کہ جسم میں پھوڑے نکل آئے اور جسم کا انگ انگ زخمی ہو گیا، یہاں تک کہ جسم میں معاذ اللہ کیڑے پڑ گئے، اور یہاں تک کہ بو آتی تھی، یہاں تک کہ شہر کے لوگ باہر پھینک آئے۔ یہ ساری باتیں لوگ لکھتے ہیں، بیان کی ہوئی ہیں، مگر محقق علماء کہتے ہیں اللہ کسی نبی کو ایسی بیماری نہیں دیتا کہ جس سے لوگ گھن کھائیں اسے۔ ہمارے اس کے بارے میں رائے یہ ہے، جو بیان ہوا وہ اپنی جگہ پر لکھا ہوا ہے، مگر اہل تحقیق علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ کسی پیغمبر کو، جو کہ نبی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ کسی نبی کو کانا بنا کے نہیں بھیجتا، لنگڑا بنا کے نہیں بھیجتا، ایسا عیب نہیں دیتا کہ لوگ باتیں کریں اس کے اوپر۔ تو اللہ ایسی بیماری بھی نہیں دیتا کہ جس سے لوگ گھر کھائے۔ نبی نے تو اللہ کا پیغام دینا ہے، اللہ ایسی بیماری دے کے بھیجے لوگ قریب ہی نہ بیٹھے تو پیغام کیسے دے گا وہ اللہ کا؟ بیماری ضرور آئی اور بڑی لمبی بیماری آئی، مگر یہ جو واقعات ہیں ان کے بارے میں اہل علم نے سوال اٹھایا کہ شاید یہ صحت اور درستگی کے معیار پر نہیں ہے، اللہ اس کا رسول بہتر ہے۔ تو جو ہمیں روایات ملتی ہیں اس میں یہ ملتا ہے کہ آپ کے اوپر جب آزمائشیں آئیں اور ان آزمائش میں آپ کے 7 بیٹے 7 بیٹیاں تھیں، پہلے بیمار ہوئے۔ جب اللہ امتحان لینے پہ آتا ہے تو امتحان بڑے سخت ہوتے ہیں، اللہ سے کبھی ابتلا اور آزمائش کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیشہ آقا نے فرمایا، حضرت عباس نے پوچھا چچا جان مجھے بہترین دعا بتائیں، بڑی جامع ماں نے اپنے چچا کو حضور نے دعا بتائی، آپ دعا مانگا کریں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے عفو مانگتا ہوں اور خیر مانگتا ہوں، دنیا کی آخرت میں خیر مانگتا ہوں۔ جامع ترین دعا، بخشش، معافی اور خیر مانگتا ہوں۔ عافیت کہتے ہیں خیر، ہم کہتے ہیں نا امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عافیت اور خیر یعنی بیماری بھی، عافیت بڑا لفظ ہے، عافیت میں ہوں گے، بیماری بھی نہیں ہوگی، پریشانی بھی نہیں ہوگی، دکھ بھی نہیں ہوگا، تکلیف بھی نہیں ہوگی، عافیت میں ہو گیا۔ تو اللہ سے ہمارے آقا نے اپنے چچا کو دعا سمجھائی، بخشش مانگا کریں اور دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کریں کہ اللہ عافیت میں رکھے ہمیشہ۔ تو مگر جب امتحان اور ابتلا آیا تو آپ کے 7 بیٹے بھی فوت ہو گئے، آپ کی 7 بیٹیاں بھی فوت ہو گئی، خود بیماری کی شدید کیفیت میں چلے گئے اور بیماری میں 12 سال گزر گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 11 سال تک آپ بیمار رہے، اور سوائے اس ایک بیوی کے جو آپ کی اہلیہ تھی، اللہ پاک نے باقی سارے قریبی لوگ آپ سے دور کر دیے، اولاد کو بلا لیا اپنے پاس اور رشتہ دار دور ہو گئے آپ سے اور آپ اکیلے رہ گئے، صرف آپ کی اہلیہ تھی جو آپ کی تیمارداری کرنے والی اور آپ کے خیر خواہی کرنے والی تھی۔ اب جب اہلیہ جانتے ہوں، لوگ جانتے ہوں کہ آپ پیغمبر ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، تو ہر کوئی کہتا ہے نا، ہم جیسے بندے ہوتے ہیں کہ آپ دعا کریں۔ ظاہر ہم میں سے کسی کو پریشانی ہوتی ہے، ہم اپنے میں سے جس کو نیک سمجھتے ہیں کہتے ہیں دعا فرمائیں، بڑی پریشانی آئی ہے، ہمارا یہی درجہ ہے، یہی لیول ہے ہمارا، اور یہ اللہ سے مانگتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ میرے آقا نے یہاں تک فرمایا کہ انسان کو کوئی مصیبت پریشانی آئے تو اللہ سے سوال کرے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، اور جب مانگو مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو۔ تو اللہ سے بندہ مدد مانگتا ہے اس کے صالحین بندوں کے توسط سے کہ آپ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہماری مشکل دور فرمائے۔ تو نیک لوگوں سے لوگ دعا کرواتے ہیں۔ اب جب نیک آدمی خود ہی بیمار ہو جائے تو اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں اپنے لیے۔
اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں سے کئی پریشان حال کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، بیماروں کو شفا ملتی ہے، تو آپ دعا کریں اپنے لیے۔ اب وہ جو بندہ ہوتا ہے اس کا درجہ ایسا ہوتا ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتا کہ میرا مالک میرے حال سے واقف ہے، یہ اس کی منشا یہ ہے کہ مجھے بیماری رہے، جب وہ چاہے گا تو بیماری کو دور فرما دے گا۔ میں نے اپنے استاد محترم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے یہ واقعہ سنا کہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بزرگوں میں سے تھے، دعا قبول ہوتی تھی آپ کی، لوگ قطاریں بنا کے دعائیں کروانے آتے تھے۔ ایک وقت آیا کہ آپ کو کالی کھانسی کا مرض لگ گیا اور دن آپ کا ٹھیک رہتا، لیکن جب رات آتی تو کھانس کے ساری رات پریشان ہوتے آپ۔ تو آپ کی والدہ کہتی بیٹے میاں میر ساری دنیا دعائیں کرواتی ہے، تم بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ، اللہ تمہاری بیماری دور کر دے۔ اب ماں تو پھر ماں ہوتی ہے نا، بیٹے کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی، حضرت میاں میر نہ کرتے لیکن دعا بھی نہ کرتے، ٹال جاتے، بات کو تھوڑا سا چھپا لیتے تھے۔ جب ماں نے دیکھا کہ بات نہیں سن رہا میری، تو ایک دن ماں نے برقع پہنا اور برقع پہن کے دعا منگوانے والوں کی قطار میں کھڑی ہو گئی۔ چلو ایسے تو نہیں مانتا یہ، میں اپنا فیس چھپا کے اپنے آپ کو برقع پہنا کے جا کے اتنا کہا جب بھائی آئی میرا بیٹا بیمار ہے، دعا کریں اللہ اسے ٹھیک کر دے۔ اپنے ہاتھ اٹھائے بھائی اللہ آپ کے بیٹے کو شفا دے دے۔ رات ہوئی تو آپ کی کھانسی ختم ہو چکی تھی، کھانسی ختم ہو گئی تھی۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ وہ جو مائی کہہ رہی تھی بیٹے کے لیے وہ ہو نہ ہو میری ماں تھی وہ، تو آپ نے اپنی ماں سے جا کے شکوہ کیا کہ جان یہ آپ نے کیا ظلم کیا میرے اوپر، آپ نے مجھ سے دعا کروانی، بیماری چلی گئی، آپ کو بیماری نظر آتی تھی کہ میں تکلیف میں ہوں، مگر ماں یہ بات آپ کے علم میں نہیں، جب کھانسی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی اور تکلیف انتہا کو پہنچ جاتی تو میرا خدا مجھ سے پوچھتا تھا میاں میر بتا تیرا کیا حال ہے، تو اللہ کے پوچھنے کی جو لذت تھی ہزار بیماریاں اس لذت پہ قربان ہو جاتی۔ ہم تو اس لیے دعا کے لیے ہاتھ نہیں کرتے کہ مولا پوچھتا تو ہے ہم سے کہ تیرا کیا حال ہے، اللہ کے پوچھنے میں جو مزہ تھا، اللہ کے پوچھنے میں جو لذت تھی، ایسی ہزاروں بیماریاں اس لذت پہ قربان چلی جائیں۔ زندگی بھر بندہ، وہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا میں جن پہ تکلیفیں آئیں، آزمائشیں آئیں، جب قیامت کے دن لوگ ان کو اللہ کی بارگاہ میں اجر ملتا اور اللہ کی رضا ملتا دیکھیں گے تو لوگ کہیں گے کاش ہمارا بدن کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور یہ سلا آج ہمیں مل رہا۔ حاضر نبی وقار تو حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی ایسی اہلیہ نے کہا کہ آپ دعا فرمائیں۔ اب یہ بات حدیث پاک میں ہماری مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک میں آپ نے کہا 70 سال میری عمر ہے، کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی، آج تکلیف آ گئی ہے تو کم سے کم 70 سال تو مجھے صبر کرنے دو۔ 70 سال خدا نے کوئی تکلیف نہیں دی، اب تکلیف آ گئی ہے تو 70 سال تک جس خدا نے کوئی تکلیف نہیں دی اب اس نے ڈال دیا ہے تو بندے کا اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ 70 سال تو چپ کر کے سہے نا اس کو۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، یعنی یہ آپ کے صبر کا درجہ یہ تھا کہ اللہ نے تکلیف میں ڈالا ہے تو اس کو صبر سے برداشت کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں، انہوں نے دعا کی پروردگار، اچھا یہ دعا جب کی، اس دعا کے بارے میں روایات میں یہ آتا ہے اور کہ آپ کے بھائی تھے وہ آپ سے ملاقات کے لیے آئے اور انہیں آپ کے قریب آنے میں، اب وہ جو روایات میں ملتی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے قریب آنے سے انکار کر دیا کہ ہمیں بیماری نہ لگ جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اس پر آپ کا دل بہت دکھا۔ تو اس وقت آپ نے کہا پروردگار مجھے تکلیف میں چھو لیا ہے، تو بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ تو رب کائنات نے فاستجبنا لہ، ہم نے اپنے بندے ایوب کی دعا کو قبول فرما لیا۔ فکشفنا ما بہ من ضر، اور جو بھی تکلیف تھی ہم نے اس کو ہٹا دیا، بیماری کو دور کر دیا۔ وآتیناہ اہلہ، اور جو ان کے گھر والے فوت ہو گئے تھے ہم نے وہ بھی ان کو عطا فرما دیا۔ اللہ جانتا ہے کیسے عطا کر دیا، ان کو زندہ کر دیا گیا۔ قرآن کی لفظ کہہ رہا ہے وآتیناہ اہلہ، ہم نے ان کے گھر والے ان کو دے دیے، ومثلہ معہم، اور اتنے اور پھر ان کو اولاد عطا فرما دی۔
جو پہلے فوت ہو گئے تھے وہ بھی دے دیے، اتنے ہم نے پھر ان کو اور اولاد عطا فرما دی۔ رحمتم من عندنا، یہ رحمت تھی ہماری بارگاہ سے ایوب کے لیے جو ہم نے عطا فرمائی۔ وذکریٰ للعابدین، اور عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس کے حکم پہ صابر شاکر رہتا ہے، پھر اللہ رحمت فرماتا ہے تو خدا کی رحمت کا انداز بھی ہوتا ہے۔ دوسرا مقام جو سورہ سواد کا ہے وہ بھی پڑھتے ہیں، ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کریں۔ کتنا چاہت اور محبت کا انداز ہے جو اللہ قرآن اترا حضور پر، اب یہ اللہ حضور سے فرما رہا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کریں، ہمارا بندہ تھا ایوب اس کا بھی ذکر کریں۔ اذ نادى ربہ، جب پروردگار کو انہوں نے آواز دی، پکارا اور کہا انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، یا اللہ شیطان نے مجھے رنج و غم میں مبتلا کر دیا۔ ہمیشہ جو عیب کمی ہوتی ہے اسے اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے، یہ ادب ہے۔ خیر و شر ہوتے دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، مگر خیر کی نسبت اللہ کی طرف، شر کی نسبت اپنے نفس اور شیطان کی طرف کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا جملہ ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو پھر وہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جب میرا مولا مجھے بیمار کرتا ہے تو پھر مجھے صحت بھی دے دیتا ہے، بیماری اللہ کی طرف منسوب نہیں کی، بیماری اللہ کی طرف منسوب نہیں کی، کہا جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، حالانکہ بیماری بھی تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، مگر کہا یہ نہیں، یہ بات ادب کے خلاف ہوتی ہے یہی عقیدہ یہی ہے کہ ہر رنج و غم بیماری تکلیف اللہ کی طرف سے ہے، مگر ادب بیان کرنے کا یہ ہے کہ رنج و غم اور تکالیف کی نسبت اپنی طرف اور خیر اور رحمت اور کرم کی نسبت پروردگار کی طرف ہوتی ہے۔ تو رب کائنات نے یہاں فرمایا، اللہ نے ان سے کہا ارکض برجلک، اپنا پاؤں ٹانگ ماریے زمین کے اوپر، وہاں سے چشمہ نکلے گا، ھذا مغتسل بارد وشراب، وہ ٹھنڈا بھی ہوگا نہانے کے لیے اور بڑا شیریں میٹھا بھی ہوگا پینے کے لیے، اس کو پیئیں، بدن پہ ڈالیں، اللہ بیماری کو دور فرما دے گا۔ بیمار آدمی جو 11 سال سے بیمار پڑا ہوا ہے، اس کے پاؤں میں کتنا زور ہوگا کہ چشمہ نکل آئے زمین سے، بس یہ تو اللہ ایک ہیلا وسیلہ کرواتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ پیاس سے ایڑی رگڑی تو اللہ نے زمین سے چشمہ نکال دیا۔ بچے کے پاؤں میں کتنی طاقت ہے، بس یہ اللہ کی وسیلہ کرواتا ہے۔ اور جب حضرت مریم علیہ السلام درد ذہن میں تھیں اور بچے کی تکلیف کا وقت تھا اور علیحدہ تھیں، تو اللہ نے کہا اس کھجور کو ہلاؤ، یہ آپ پر تازہ کھجوریں اوپر سے گریں گی۔ کھجور کے تنے کو لیٹے ہوئے ہلاؤ تو اوپر سے کھجور ہلتی ہے کوئی، مگر کہا نہیں، ہاتھ لگانا آپ کا کام ہے، گرانا ہمارا کام ہے، آپ ہلا کریں تھوڑا اپنی طرف سے۔ یعنی بندے نے کچھ کرنا ہے، بندے کا کام ہے کہ اپنی طرف سے جو کر سکتا ہے وہ کرے۔ پھر اس کے بعد خدا کو پکارے، باری تعالیٰ مجھ سے تو اتنا ہوتا تھا، تیری قدرت میں سب کچھ ہے کہ تو انک علی کل شیء قدیر۔ فرمایا یہ چشمہ نکل رہا ہے، یہ میٹھا بھی ہوگا، نہانے کے لیے ٹھنڈا بھی ہوگا، پینے کے لیے میٹھا بھی ہوگا۔ پھر دوبارہ فرمایا یہاں پر وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، ہم نے انہیں ان کے گھر والے عطا فرما دیے، وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ، اور اتنے اور ان کو دے دیے۔ رحمتم منا، یہ رحمت تھی ہماری جناب سے، وذکریٰ لأولی الالباب، اور عقل والوں کے لیے نصیحت بھی تھی کہ عقل والے غور کریں گے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے آزمائشوں کا وقت اپنی جگہ پر، لیکن لو لگائے رکھے اللہ سے تو اللہ مہربانی فرما دیتا ہے۔ دیر، وہ ہمارے کہتے ہیں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ صبر اس لیے چونکہ دیر ہو سکتی ہے اس لیے صبر اسی چیز کرنا۔ اور بعض اوقات اتنا بھی دیر ہو سکتی ہے، یاد رکھیے اللہ سے لو لگانے والوں، اتنا بھی دیر ہو سکتی ہے کہ آپ امید دنیا میں رکھتے تھے مگر سیدھا اللہ آپ کو مرنے کے بعد عطا فرما رہا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا جو اللہ سے تعلق اور ایمان رکھتا ہے وہ کبھی خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، مایوسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہیں ملا دنیا میں، نہیں ٹھیک ہو سکے، کتنے بیمار ہوتے ہیں، دعائیں کر کر کے ساری دنیا دعائیں کرتی ہے، بندہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہوا، اللہ نے نہیں سنا؟ نہیں سنا اس نے،
مگر اس کا وہ بدلہ کیسے دے گا اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا۔ یہ انسان کا خدا کے ساتھ تعلق ہے۔ پھر آگے وہ بات فرمانی جو واقعہ گزرا ہوا، خود بیدک دیکھ سکتے، کیونکہ یہ قرآن میں آیا، میں ذکر کرتا ہوں، ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا یوسف علیہ السلام کے بیان میں، مگر یہاں ڈائریکٹلی ان سب تعلق ہے۔ وہ خود بیدک دیکھ سن، اپنے ہاتھ میں جھاڑو لے لو، فضرب بہی، وہی مار دو، ولا تہنس، قسم نہ توڑو۔ یہ وہ واقعہ تھا کہ آپ کی اہلیہ سے کوئی غلطی ہو، اور وہ غلطی کیا ہوئی اس پر پھر وہی کمزور واقعہ ہے۔ بعض نے کہا کہ شیطان ڈاکٹر کی شکل میں ملا، طبیب کی شکل میں، اور کہا کہ میں علاج کرتا ہوں تمہارے شوہر کا، بس وہ اتنا کہہ دے کہ شفا مجھے تو نے دی ہے۔ اب ایک اللہ کا بندہ، نبی اللہ کا، وہ کیسے کسی بندے سے کہہ سکتا ہے کہ تو نے مجھے شفا دی؟ آج ایمان والا ڈاکٹر بھی لکھ کے بیٹھا ہوتا ہے پرچی پر، شفا من جانب اللہ، دوائی لکھ رہا ہوں، شفا اللہ کی طرف سے ملنی ہے۔ تو کہاں ایوب علیہ السلام برداشت کرتے؟ بیوی نے اگر کہا میری بات ہوئی ہے، بڑا قابل حکیم ملا ہے، اس نے کہا کوئی پیسے نہیں لوں گا، بس اتنا کہنا ہے شفا تو نے دی ہے۔ آپ نے کہا ظالم، وہ تو شیطان ہے، ہمارے ایمان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تم نے کیسی بات اس کی مان لی؟ میں ٹھیک ہو جاؤں، میں 100 ڈنڈے ماروں گا تمہیں۔ اللہ کی توحید کی غیرت میں آ کے آپ نے یہ بات کی، شرک سے نفرت کی بنا پر یہ بات کی۔ اب بیوی وہ جب ساری دنیا چھوڑ گئی تھی، بیوی ساتھ دے رہی تھی، اوپر سے یہ قسم کھا بیٹھے، تو اللہ پاک نے نصیحت دے دی تو خیال آیا میں نے قسم کھائی تھی، ڈنڈے ماروں اب اس کو۔ ادھر بیوی بیچاری کو دیکھتے کہ ڈنڈے پڑ گئے تو بچے کی نہیں بیچاری ہے، تو اوپر سے خدمت گار ہے، احسان کا بدلہ یہ دوں گا میں۔ اب خدا اپنے بندے کو کیسا طریقہ سکھا رہا ہے، 100 تیلیوں والا جھاڑو لے لو اور ایک دفعہ یوں کر کے مار دو، اے ایوب تمہاری قسم پوری کر دو، تاکہ آپ کی بات بھی رہ جائے، اہلیہ کو تکلیف بھی نہ ہو کسی قسم کی۔ فرمایا ہم نے ان کو سمجھایا کہ آپ ایسے کر لو، اور آخری بات ختم ہو رہی ہے، انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب علیہ السلام کو صابر پایا۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے۔ کتنا بڑا صبر ہوگا کہ اللہ کہے ہم نے ایوب کو صابر پایا، ہم نے صبر کرنے والا پایا اس کو۔ نعم العبد، واہ واہ، کیا خوب بندہ تھا وہ، نعم العبد، کیا ہی کمال بندہ تھا، کتنا خوبصورت بندہ تھا۔ انہ اواب، وہ مسلسل ہماری بارگاہ کی طرف رجوع کرنے والا، ہماری طرف رجوع رکھتا تھا۔ یہ تعریفی کلمات ہیں جو اللہ اپنے بندے کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ اس بندے کا میرٹ کیا ہوگا جس کے بارے میں اللہ قرآن میں یہ لکھ دے کہ جناب ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا، کیا خوب بندہ تھا میرا، اور وہ ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو انبیاء کرام، خصوصاً حضرت ایوب علیہ السلام، اور خصوصاً ہمارے آقا و مولا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔